دا ڈونکی یعنی کہ گدھا، ڈونکی کہتے ہیں گدھا، ان دا لائنز اسکن یعنی کہ شیر کی کھال میں، اسکن کہتے ہیں کھال، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک گدھا کیا کرتا ہے، شیر کا جو کھال ہے اس کو پہن لیتا ہے اور کس طرح لوگوں کو ڈراتا ہے اور کس مقصد کے لیے، اس میں ہم پڑھیں گے ریفرنس۔ یقین کرے بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے اور یقین کرے یہ بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا، کیونکہ جب آپ اس طرح کی اسٹوری سے انگلش سیکھتے ہو تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر۔ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میں اسکرین پر موجود ہیں۔ اس بک کا فائدہ ہے ریفرنس کہ یہاں پہ ہر ڈیفیکلٹ ورڈ کے سامنے باقاعدہ اس کا اردو معنی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو کوئی کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آخر میں باقاعدہ ہر اسٹوری کا ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے جہاں پہ ہر ورڈ کے اس کے 2 معنی اور اس کے 2 سنونیم بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کئی ٹرانسلیشن میں پھنس جائیں تو اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، یعنی کہ وہ سارے چیزیں یہاں پہ موجود ہے جو آپ کو چاہیے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس اسٹوری کو۔ لکھا ہوا ہے کہ دا ولیجرز یعنی کہ گاؤں والے، ولیجرز کن کو کہتے ہیں، گاؤں والے، اسٹاپ یعنی کہ روک دیا، بریدنگ یعنی کہ سانس لینا، یعنی کہ جو گاؤں والوں کی جو سانسیں تھیں وہ رک گئے، وین یعنی کہ جب، دیسا انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے دیکھا، اسی کی سیکنڈ فارم ہے، کیا دیکھا، فیرس یعنی کہ ایک خونخوار، لائن یعنی کہ شیر کو، یعنی کہ ان کی جو سانسیں تھم گئی، رک گئی جب انہوں نے ایک خونخوار شیر کو دیکھا، واکنگ جو چل رہا تھا، نیئر دا فیلڈز یعنی کہ کھیتوں کے قریب سے، یعنی کہ کھیتوں کے قریب سے جب وہ چل رہا تھا، مدرز یعنی کہ جو ماں تھے، یعنی کہ بہت سارے جو گاؤں والوں جو بچوں کے ماں تھے، پلڈ یعنی کہ کھینچ لیا، دیر چلڈرن اپنے بچوں کو، انڈورز یعنی کہ اندر، یعنی کہ گھروں کے اندر، یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ شیر گھوم رہا ہے کھیتوں میں تو ماؤن نے کیا کیا، اپنے بچوں کو کھینچ لیا، پلڈ مطلب کھینچ لیا گھروں کے اندر یعنی کہ اندر، بلیونگ سمجھتے ہوئے یا سوچتے ہوئے، ڈینجر ایڈ ارائیوڈ یعنی کہ یہ سوچتے ہوئے کہ جو ڈینجر ہے، جو خطرہ ہے وہ پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، پہنچ چکا تھا۔ ڈیفرنس نوٹ کرے، ایڈ ارائیوڈ یہ بیسکلی کیا ہے، پاسٹ پرفیکٹ کا سینٹینس ہے۔ آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس، آگے لکھا ہے کہ فار 3 days یعنی کہ 3 دنوں تک، نو بڈی ڈیئرڈ یعنی کہ کسی نے بھی ہمت نہیں کی، کسی نے بھی حوصلہ نہیں کی، ٹو انٹر یعنی کہ داخل ہونے کا، دا فیلڈ یعنی کہ کھیتوں میں، یعنی کہ 3 دنوں تک کسی نے بھی ہمت نہیں کی کھیتوں میں داخل ہونے کا، ایون حتیٰ کہ، دا بریویسٹ حتیٰ کہ جو سب سے جو بہادر ترین انٹرس تھے یعنی کہ شکاری تھے، ریمینڈ کاشز یعنی کہ محتاط رہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 دنوں تک کوئی وہاں پہ نہیں گیا، بیکاز کیونکہ، دا مسٹیریس یعنی کہ جو پر اسرار لائن تھا یعنی کہ شیر تھا، اپیئرڈ یعنی کہ نظر آتا تھا، دکھ جاتا تھا، ایوری ایوننگ یعنی کہ ہر شام کو، یعنی کہ ہر شام وہ شیر جو ہے وہ دکھ جاتا تھا، نظر آتا تھا ہر شام کو۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس کے، دا ٹروتھ یعنی کہ جو سچائی تھی، however یعنی کہ حالانکہ، اگرچہ، واز اسٹونشنگ یعنی کہ حیران کن تھی، یعنی کہ سرپرائزنگ تھی، او کیسے، کہ اٹ واز ناٹ اے لائن کہ یہ ایک شیر نہیں تھا، لاہن نہیں تھا، ایٹ آل یعنی کہ بالکل، یعنی کہ یہ بالکل ایک شیر نہیں تھا، تو پھر یہ کیا تھا، اٹ واز این آرڈینری ڈونکی یعنی کہ یہ ایک عام سی ڈونکی تھا یعنی کہ گدھا تھا، ویئرنگ یعنی کہ پہنتے ہوئے، دا اسکن یعنی کہ کھال کو، آف اے ڈیڈ لائن یعنی کہ ایک مرے ہوئے شیر کا، تو بیسکلی کیا تھا، یہ ایک گدھا تھا، ٹھیک ہے، ایک عام سی گدھا تھا جو پہنا ہوا تھا، اسکن یعنی کہ کھال، آف اے ڈیڈ لائن یعنی کہ ایک مرے ہوئے شیر کا۔ پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ اٹس آنر یعنی کہ اس کا جو مالک تھا، یعنی کہ گدھے کا جو مالک تھا، واز اے پور فارمر یعنی کہ ایک غریب کسان تھا، او اوپٹ یعنی کہ جس نے امید کیا ہوا تھا، توقع کیا تھا کہ دا ڈسگائز اوڈ فرائٹن یعنی کہ یہ جو بیس بدلا ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو گدھا ہے جس نے اپنا بیس بنایا شیر کا، یہ کیا کرے گا، فرائٹن کرے گا، ڈرائے گا، وائلڈ اینیملز یعنی کہ جنگلی جانوروں کو، اوے فرام از کراپس یعنی کہ اس کی فصلوں سے دور، ٹھیک ہے، تو بیسکلی اس نے اس لیے اپنے گدھے کو شیر کا کھال اس لیے پہنایا کہ تاکہ جو جنگلی جانور ہیں اس سے دور رہے، اس کے فصلوں سے دور رہیں۔ ایٹ فرسٹ یعنی کہ شروع میں، دا کلیور پلان یعنی کہ جو چالاک، جو سمارٹ جو پلان تھا، منصوبہ بندی تھا، ورک یعنی کہ کام کیا، پرفیکٹلی یعنی کہ بہتر طریقے سے، یعنی کہ مکمل طور پر کام کرنے لگا تھا، کام کر گیا۔ پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس، آگے لکھا ہو کہ ڈیئر یعنی کہ جو ارن تھی، وولز یعنی کہ بھیڑیے، اینڈ ایون شیپرز حتیٰ کہ جو چروائے تھے،
fled यानी कि भागने लगे यानी कि भाग गए, whenever यानी कि जब कभी भी या जब भी, they caught sight वो देखते थे, a false line यानी कि जाली लाइन को यानी कि शेर को, यानी कि बेसिकली जो एरन था, जो वॉल्स था यानी कि भेड़िया, और हत्ता कि जो चरवाहे उनको देख जाते थे कहीं भी, ठीक है, तो भाग निकलते थे उस जाली शेर से। आगे लिखा रेफरेंस कि द डोंकी स्लोली यानी कि जो गधा था वो आहिस्ता आहिस्ता, बिकेम प्राउड यानी कि मगरूर होने लगा, ऑफ द रिस्पेक्ट इट्स रिसीव्ड यानी कि उस एहतराम से, उस इज़्ज़त से जो वो वसूल कर रहा था, यानी कि सारे जानवर और सारे लोग समझ रहे थे कि वो एक शेर है, तो उस वजह से उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे, एहतराम कर रहे थे, और इस चीज़ से ये मगरूर होता जा रहा था, यानी कि मुतकब्बिर हो रहा था। इट फॉरगॉट यानी कि ये भूल गया था, दैट कि फेयर वाज meant फॉर द लायंस स्किन यानी कि ये जो फेयर है, ये दहशत है, ये सब किसकी वजह से, ये जो शेर की जो खाल है उसकी वजह से है, नॉट फॉर इट्स सेल्फ यानी कि इसके लिए नहीं, यानी कि गधे के लिए नहीं है। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम को, द डोंकी वंडर्ड यानी कि जो गधा था वो आवारा फिरता रहता था, कॉन्फिडेंटली यानी कि पुरएतमादी से, अक्रॉस द फील्ड यानी कि खेतों में, एंजॉइंग यानी कि लुत्फ उठाते हुए, द पैनिक यानी कि खौफ का, इट क्रिएटेड जो उसने पैदा किया है, ठीक है। तो बेसिकली हर शाम को जो डोंकी था वो आवारा इधर उधर घूम रहा था पुरएतमाद तरीके से, कहाँ पे, यानी कि खेतों में, और इन्जॉय कर रहा था, ठीक है, यानी कि लुत्फ उठा रहा था उस पैनिक का, उस खौफ का जो जानवरों और जो लोगों के दिल में था, ठीक है, जो उसने पैदा किया हुआ था। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर का टाइम, अ क्लेवर फॉक्स यानी कि एक चालाक लोमड़ी, नोटिस यानी कि नोटिस किया, देखा, समथिंग अनयूजुअल यानी कि कोई गैर मामूली चीज़, वो क्या था कि द लायंस फुट स्टेप यानी कि जो शेर की जो कदमों के जो निशानात थे, लुक्ड दिखाई दिए, स्ट्रेंजली यानी कि अजीब तरीके से, फेमिलर यानी कि जाना पहचाना, यानी कि एक दोपहर का टाइम एक चालाक लोमड़ी ने देखा कोई गैर मामूली चीज़, वो क्या था कि जो शेर के जो पाँव के कदमों के जो निशानात थे वो अजीब तरीके से फेमिलर दिखाई दे रहा था, यानी कि जाना पहचाना दिखाई दे रहा था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द फॉक्स वॉच्ड यानी कि जो फॉक्स था, जो लोमड़ी था, उसने देखा, केयरफुली यानी कि बड़ी गौर से, बड़ी मोहतात तरीके से देखा, फ्रॉम बिहाइंड यानी कि पीछे से, बुश यानी कि एक झाड़ी की, यानी कि एक झाड़ी के पीछे से जो लोमड़ी था उसने बड़ी गौर से देखा, सडनली अचानक, द डिसगाइज्ड एनिमल यानी कि जो बेस बदला हुआ जो एनिमल था, जानवर था, बेंट यानी कि झुक गया, टू ईट खाने के लिए, फ्रेश ग्रास यानी कि ताज़ा घासों को। अभी शेर कोई घास खाता है नहीं, तो लाजमन वो गधा ही होगा जो अभी ग्रास खा रहा होगा, ठीक है। द फॉक्स स्माइल्ड यानी कि जो फॉक्स था यानी कि लोमड़ी था वो मुस्कुराया, बिकॉज क्योंकि रियल लायंस यानी कि जो हकीकी शेर होते हैं, नेवर ग्रेज्ड कभी भी घास नहीं खाते हैं, कभी भी घास में नहीं चरते हैं, लाइक डोंकीज़ यानी कि डोंकीज़ की तरह, गधों की तरह, स्टिल यानी कि अभी तक, इट रिमेन्ड साइलेंट लेकिन अभी भी एक खामोश रहा, ठीक है, एंड वेटेड और इंतज़ार किया, पेशेंटली यानी कि सब्र से, यानी कि अभी भी उसने किसी को नहीं बताया बल्कि पेशेंटली इंतज़ार किया सही वक्त आने का। आगे लिखा रेफरेंस कि द फॉलोइंग मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, द डोंकी अर्ड यानी कि जो डोंकी था, गधा था, उसने सुना, अनदर डोंकी यानी कि एक और गधे को, ब्रेइंग यानी कि गधे की आवाज़ निकालते हुए, इन आ नियर बाई विलेज यानी कि नज़दीकी गाँवों में। तो बेसिकली उसने गधे की आवाज़ सुना, इट कुड नॉट रेजिस्ट यानी कि इसने अपने आप को नहीं रोक सका, किस चीज़ से, आंसरिंग यानी कि जवाब देने में, द फेमिलियर कॉल यानी कि मानूस यानी कि जाना पहचाना कॉल को यानी कि आवाज़ को, यानी कि अभी ये अंदर ही गधा था, तो जब उसने किसी और गधे की आवाज़ सुनी थी उसने क्या किया, अपने आप को रोक नहीं पाया, तो इसने क्या किया, इट लिफ्टेड यानी कि इसने उठाया, लिफ्टेड मतलब उठाया, इट्स एड यानी कि अपनी सर को, एंड लेट आउट अ लाउड ब्रेन, तो क्या कि एक ज़ोरदार आवाज़ निकाली, गधे की आवाज़ निकाली, द फ्राइटनिंग यानी कि जो डरावनी, लायंस अपीयरेंस यानी कि जो शेर की जो शक्ल थी, इंस्टेंटली यानी कि फौरी, लॉस्ट यानी कि खो गया, इट्स मैजिक यानी कि अपनी मैजिक को, यानी कि अपनी जो है जादू को।
تو بیسکلی اس نے کیا کیا، اپنا سر اٹھایا اور ایک بہت زوردار گدے کی آواز نکالا، اور یہی جو فرائٹنگ یعنی کہ جو ڈراؤنی جو شیر کی جو شکل تھی، اپیرنس تھی، ٹھیک ہے، یہ فوراً اس نے اپنے کھو دیا میجک کو یعنی کہ جادو کو۔ پھر آگے کیا لکھا ریفرنس کہ دا فاکس لافٹ، یعنی کہ جو فاکس تھا، جو لومڑی تھا، وہ ہنسنے لگا، لاؤڈلی یعنی کہ زور زور سے، اینڈ شاؤٹیڈ ٹو ایوری ون، اور ہر ایک سے چلا کر کہا کہ ڈو ناٹ بی افریڈ، مت ڈرو، ٹھیک ہے، ڈو ناٹ بی افریڈ یعنی کہ مت ڈرو، دیٹس ناٹ اے لائن، یہ ایک شیر نہیں ہے، اٹس اونلی اے فولش ڈونکی، یہ کیا ہے، یہ صرف ایک بیوقوف ڈونکی ہے یعنی کہ گدھا ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ریفرنس کہ دا فرائٹنڈ ولیجرز، یعنی کہ جو ڈرے ہوئے جو گاؤں والے تھے، سون یعنی کہ بہت جلد، گیدرڈ یعنی کہ اکٹھا ہو گئے، ود اسٹکس یعنی کہ لاٹھیوں سے، اینڈ روپس اور رسیوں سے، دے چیز یعنی کہ انہوں نے پیچھا کیا، دا ڈونکی یعنی کہ گدے کا، اکراس دا فیلڈز یعنی کہ کھیتوں میں، دا پور ڈونکی یعنی کہ جو غریب جو کمزور جو ڈونکی تھا یعنی کہ جو گدھا تھا، اسکیپڈ یعنی کہ بچ نکلا، بٹ لیکن، لاسٹ یعنی کہ کھو گیا، دا لائنس اسکن یعنی کہ لائن کی یعنی کہ شیر کی کھال کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے دوران جو شیر تھا وہ تو بچ نکلا لیکن یہ جو کھال اس نے پہنا ہوا تھا اس کو کھو گیا، ڈیورنگ دا چیز یعنی کہ تعاقب کے دوران، اٹس سیکریٹ یعنی کہ اس کی جو راز تھا، ایڈ فائنلی بین ریویلڈ یعنی کہ بالآخر ریویل کیا جا چکا تھا یعنی کہ ظاہر ہو چکا تھا۔ آگے کیا لکھا ریفرنس کہ اشیمڈ یعنی کہ شرمندہ ہو کر، اینڈ ایگزاسٹڈ اور تھکا ماندہ، دا ڈونکی ریٹرنڈ یعنی کہ جو ڈونکی تھا گدھا تھا وہ واپس آ گیا، ٹو اس آنر یعنی کہ اپنے مالک کے پاس، دا فارمر یعنی کہ جو کسان تھا، ریئلائز یعنی کہ سمجھ گیا، دیٹ کہ ڈسیپشن یعنی کہ جو دھوکہ ہے، ڈسیپشن ہے، نیور لاسٹ کبھی بھی نہیں رہتا ہے، فار ایور یعنی کہ ہمیشہ کے لیے۔ آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا ہے کہ دا فارمر اپولوجائز یعنی کہ جو کسان تھا اس نے معافی مانگی، فار یوزنگ ڈس آنیسٹی یعنی کہ استعمال کرنے کے لیے، کس چیز کو، ڈس آنیسٹی یعنی کہ بےایمانی کو، انسٹیڈ آف آنیسٹ ہارڈ ورک، بجائے استعمال کرنے کے، بجائے ایماندار ہارڈ ورک کی یعنی کہ سخت محنت کے۔ آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا کہ دا ڈونکی آلسو لرنڈ یعنی کہ جو گدھا تھا اس نے بھی سیکھا، ا ویلیوبل یعنی کہ ایک قیمتی، لیسن یعنی کہ ایک قیمتی سبق سیکھا، باروڈ یعنی کہ لیا ہوا، اپیرنسز یعنی کہ جو لیا ہوا جو چیزیں ہیں ظاہری اشکال ہیں، کین نیور چینج کبھی بھی نہیں بدل سکتے، ونس ٹرو نیچر یعنی کہ کسی کی حقیقی فطرت کو۔ پھر آگے کیا لکھا ریفرنس کہ فرام دیٹ ڈے آن ورڈ یعنی کہ اس دن کے بعد، دا فارمر پروٹیکٹڈ یعنی کہ جو کسان تھا اس نے پروٹیکٹ کیا، حفاظت کیا، از فیلڈ یعنی کہ اپنی کھیتوں کو، تھرو پیشنس یعنی کہ صبر کے ذریعے، اسٹرانگر فینسز یعنی کہ مضبوط باڑوں کے ذریعے، اینڈ کیئرفل پلاننگ اور محتاط پلاننگ کے ذریعے یعنی کہ منصوبہ بندی کے ذریعے۔ پھر آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ دا ولیجرز یعنی کہ جو گاؤں والے تھے، نیور فگوٹ کبھی بھی نہیں بھولا، دا اسٹرینج لائن یعنی کہ عجیب لائن کو یعنی کہ شیر کو، او بریڈ یعنی کہ جس نے گدے کا آواز نکالا تھا، لائک اے ڈونکی یعنی کہ گدے کی طرح، دے آفن یعنی کہ وہ اکثر، سمائلڈ یعنی کہ مسکراتا تھا، اینڈ ریمائنڈڈ اور یاد دلاتا تھا، ون اندر یعنی کہ ایک دوسرے کو، کیا یاد دلاتے تھے کہ آر ڈسگائز یعنی کہ ایک بیس میں فول یعنی کہ بیوقوف بنا سکتا ہے، دا آئیز یعنی کہ آنکھوں کو، بٹ لیکن، ٹروتھ ایونچولی ریویلز اٹ سیلف یعنی کہ جو حقیقت ہے وہ کیا کرتا ہے، بالآخر یا آخر کار، ان ریویلز یعنی کہ انکشاف کرتا ہے، بتا دیتا ہے، اٹ سیلف یعنی کہ اپنے آپ کو۔ یہاں پہ ڈفرینس دیکھ رہا ہو، ریویلز یہ بیسکلی پریزنٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کی سبجیکٹ شیٹ ہے تو آپ کو ورب کے ساتھ ایس، ایس اور آئی ایس کا اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا سبجیکٹ آئی یو وی دے ہو یعنی کہ کوئی پلورل سبجیکٹ ہو تو آپ کو ورب کے ساتھ آئی ایس، ای ایس اور آئی ایس کا اضافہ کرنا نہیں ہوگا۔ پھر آتا ہے آپ کا آبجیکٹ، جیسے کہ ای پلیز کرکٹ، ٹھیک ہے، آئی پلے کرکٹ، شی پلیز کرکٹ، دے پلے کرکٹ، اس طرح آپ بنا سکتے ہیں۔ ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، سب سے پہلے آتا ہے ولیجر مطلب گاؤں والے، ٹھیک ہے، جسے ہم دیہاتی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ولیجرز بھی کہتے ہیں، ریسیڈنٹس بھی کہتے ہیں۔
فرس کہتے ہیں خونخوار، خطرناک، جسے ہم فیروشیس بھی کہتے ہیں، جسے ہم سیوج بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈینجرس بھی کہتے ہیں۔ ڈیئرڈ کہتے ہیں ہمت کی یا جرت کی، جسے ہم وینچرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم رسک بھی کہتے ہیں۔ مسٹیریس کہتے ہیں پر اسرار یا راز برا، جسے ہم مسٹیریس، جسے ہم اینگمیٹک بھی کہتے ہیں۔ اسٹانشنگ مطلب حیران کن، ٹھیک ہے، یا غیر معمولی، جسے ہم امیزنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم سرپرائزنگ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے آرڈنری یعنی کہ عام یا غیر معمولی، جسے ہم کامن بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریگولر بھی کہتے ہیں۔ ڈسگائز کہتے ہیں بیس یا روپ، جسے ہم کاسٹیوم بھی کہتے ہیں، کیموفلیج بھی کہتے ہیں۔ فرائٹن کہتے ہیں ڈرانا، خوفزدہ کرنا، جسے ہم اسکیئر بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹیریفائی بھی کہتے ہیں۔ کراپس کہتے ہیں کھیت کی پیداوار یا فصلیں، جسے ہم ہارویسٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم پروڈیوس بھی کہتے ہیں۔ شیپرز کہتے ہیں چروایا، یا جسے ہم ارزمین بھی کہتے ہیں، جسے ہم کیپرز بھی کہتے ہیں۔ وینڈرڈ مطلب آوارہ گھومنا، ادھر ادھر پھرنا، جسے ہم رومڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسٹرول بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے پینک کہتے ہیں گھبرایا ہوا یا گھبراہٹ یا خوف، ٹھیک ہے، جسے ہم ٹیرر بھی کہتے ہیں، جسے ہم الارم بھی کہتے ہیں۔ فٹ اسٹیپس کہتے ہیں قدموں کے نشانات کو یا قدم کو، جسے ہم فٹ پرنٹس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹریکس بھی کہتے ہیں۔ گریزڈ کہتے ہیں گھاس چرنا یا چرنا، ٹھیک ہے، جسے ہم فیڈ بھی کہتے ہیں، براؤزڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے برینگ کس کو کہتے ہیں؟ رینکنے کو یا گدھے کی آواز نکالنے کو، جسے ہم آونگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم بالنگ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے گیدرڈ کس کو کہتے ہیں؟ گیدر مطلب جمع کرنا، اکٹھے کرنا، جسے ہم اسمبل بھی کہتے ہیں، جسے ہم کلیکٹڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے اسکیپ مطلب بچ نکلنا، فرار ہونا، جسے ہم فلیڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم گاٹ اوے بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈسیپشن کہتے ہیں دھوکہ یا فریب کو، جسے ہم ڈسیٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹرکری بھی کہتے ہیں۔ اپیرنسز مطلب ظاہری شکل، جسے ہم الیہ بھی کہتے ہیں، جسے ہم لکس بھی کہتے ہیں، آؤٹ ورڈ بھی کہتے ہیں، آؤٹ ورڈ فارم بھی کہتے ہیں۔ ایونچولی کہتے ہیں آخر کار یا بالآخر، جسے ہم فائنلی اور الٹیمیٹلی بھی کہتے ہیں۔ ڈیفرنس یہ سارے ویکیبلری کو اگر آپ اپنے الفاظ میں استعمال کرو گے تو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، اگر نہیں آپ صرف سنتے رہو گے کچھ حد تک آپ کے ذہن میں آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرو آپ ان کو کمنٹ سیکشن میں استعمال کرو، یا کوئی اپنی کاپی لے لو ان کو وہاں پہ استعمال کرو۔ اگر یا ایسا کرو کہ جب آپ سنتے ہو تو کوشش کرو اپنی ڈیلی روٹین میں، فار ایگزامپل آپ کہیں بازار جا رہے ہو تو ان الفاظ کو آپ کیا کرو استعمال کرو۔ فار ایگزامپل آئی سا پیپل گیدرنگ، یعنی کہ میں نے دیکھا لوگ جمع ہو رہے تھے، تو اس کو آپ اس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ ڈسیپشن کو اسی طرح اپیرنسز کو بھی استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو جب آپ ان کو استعمال کرو گے تو آپ کے ذہن سے کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ ریفرنس اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو۔ ڈیفرنس ایک بہت بڑی بک ہے جو PDF میں بھی موجود ہے، ہارڈ کاپی میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ میں، آپ اپنے کمپیوٹر میں، آپ اپنے موبائل میں اس کو اسٹڈی کرنا چاہو یعنی کہ ریڈ کرنا چاہو تو یہ آپ کو PDF میں مل سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ جو واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا آپ یہاں پہ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور میں اس کو واٹس ایپ کے تھرو آپ کو سینڈ کروں گا PDF کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہارڈ کاپی بھی موجود ہے، یعنی کہ فزیکل فارم میں بھی موجود ہے جسے آپ ریڈ کر سکتے ہو۔ ایک بہت بڑی بک ہے، اس میں بہت سارے انڈین اور جو پاکستان جو ہسٹری ہیں یہ سارے مختلف ایونٹ یہاں پہ موجود ہے۔ اگر یعنی کہ آپ اگر کسی CSS وغیرہ کی تیاری کر رہے ہو تو یہ کافی آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس اس میں بہت سارے موٹیویشنل جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، آپ کو یا آپ کے کڈ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، اور بہت سارے فنی ویڈیوز اور بہت سارے فنی اسٹوری بھی موجود ہے جو یقیناً آپ کو ہنسا بھی سکتا ہے اور آپ کو انگلش سکھا بھی سکتا ہے۔ اس بک کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے کہ یہاں پہ ہر ڈیفیکلٹ ورڈ کے سامنے اس کا معنی لکھا ہوا ہے، جیسے کہ ریمائنڈڈ، ٹھیک ہے، یاد دلانا۔ اسی طرح ڈیفرنس دیکھ سکتے ہو پلاننگ یعنی کہ منصوبہ بندی کرنا، فینسز یعنی کہ بار، ٹھیک ہے، یا پیشنس یعنی سب، اس طرح کی یہاں پہ ویکیبلری موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے جو یقیناً آپ کو 2 سینونیم بھی دے گا اور 2 معنی بھی دے گا۔ لیکن ڈیفرنس جب آپ اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہو تو آپ کی جو لسننگ پاور ہے وہ کافی اچھا ہوگا، یعنی کہ جب آپ سنتے ہو تو لسننگ پاور آپ کا کافی اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ریڈنگ اسکل ہے وہ بھی کافی اچھا ہوگا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب میں ورڈ بائی ورڈ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اور پروناؤنس کرتا ہوں ہر ورڈ کو، تو اس پروناؤنسیشن سے آپ کا جو پروناؤنسیشن ہے کافی اچھا ہوگا۔ اور ایک اور چیز آپ جو
سیکھ سکتے ہیں وہ ٹرانسلیشن کے ٹیکنیکس، یعنی کہ کس طرح چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، کس طرح جملے کو ون بائی ون ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اے بی آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہو ہماری گرامر کی کلاسز کو، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں جانا ہوگا اور وہاں سے واٹس ایپ کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور فری انگلش گرامر سیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرینس اگر یہ پی ڈی ایف بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے، آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کمنٹس واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا آپ ضرور لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔